کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے، نمبر 91۔ وسوسوں اور شیطان کی پیروی۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی ہے، اب میں بھی تیری سیدھی راہ اور مستقیم راہ پر بیٹھ کر اس کی نسل کو گمراہ کروں گا اور تیرے خالص بندوں کے سوا تجھے اپنا کوئی شکر گزار دکھائی نہ دے گا۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ ابلیس ان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ان سے دولت ایمان چھین لینا چاہتا ہے۔ اس دشمن سے اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے جب تک انسان اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے، کیونکہ اگر اللہ ہماری نگہبانی نہ کرے تو ہم شیطان اور اس کے چیلوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ سورہ نور آیت نمبر 21۔ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب پر سورہ ناز نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بنام خدائے میں رحمان و رحیم، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے، لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کے شر سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن کریم کی صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وسوسے انسانی زندگی کے لیے مہلک ہے اور حق کے خلاف وسوسہ اندازی کبھی کوئی انسان کرتا ہے اور کبھی کوئی جن۔ انسان فلسفہ، سیاست، مصلحت اور رسم و رواج کے نام پر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جنات کے وسائل تقریباً لامحدود ہیں جن کی اساس توہم پرستی ہے۔ اس صورت نے واضح کر دیا ہے کہ خدا کی قدرت اور سلطنت لامحدود ہے، لہٰذا ان خطرات سے بچنے کا واحد ذریعہ خداوند قدیر کی پناہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ شیطان کے پاس گمراہ کرنے کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں۔ وہ جس شخص میں جو کمزوری دیکھتا ہے اسے اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔
وہ مردود کچھ لوگوں کو دولت سے، کچھ لوگوں کو جنسی شہود سے، کچھ لوگوں کو عقائد میں شبہات سے، کچھ لوگوں کو حکومت سے، کچھ لوگوں کو طاقت کے زوم سے، اور کچھ لوگوں کو غرور اور حسد میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ ابلیس کے ہتھکنڈوں سے بچنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ انسان خدا کی پناہ میں آ جائے۔ امام سجاد علیہ السلام ہلاکت سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: خدایا میں غفلت، سنگدلی، ناداری، ذلت، ناتوانی، کفر، فقر اور سینے کے وسوسے اور امور کے متفرق ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیفہ کاملہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میں وسوسوں میں گرفتار ہوں اور انتہائی ضرورت مند، مقروض اور بال بچے دار بھی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کثرت سے اس دعا کا ورد کیا کرو، خدا نے چاہا تو تم ان پریشانیوں سے چھٹکارا پا لو گے۔ چند دن بعد وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے میرا سینہ وسوسوں سے پاک کر دیا ہے، میرا قرض ادا کر دیا ہے اور مجھے وسیع رزق عطا کیا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555۔ ابو اسامہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ دوران سفر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ میں نے قرآن کی ایک سورت سنائی تو آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا: ابو اسامہ، ذکر الہی سے اپنے دلوں کی حفاظت کرو اور سیاہ نقطوں سے بچو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر ایسے لمحات بھی آئیں گے کہ تمہارا دل بوسیدہ لباس کی مانند ہو جائیں گے۔ اس وقت ان میں نہ ایمان ہوگا اور نہ ہی کفر۔ پھر فرمایا: ابو اسامہ، کیا تم نے اپنے دل کی حالت پر توجہ نہیں دی کہ کبھی وہ خیر و شر کے جذبات سے خالی ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں مولا، کبھی کبھی یہ حالت مجھ پر ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی طاری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی حالت محسوس کرو تو اللہ کو یاد کرو اور اس سے ہدایت کی درخواست کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاہ نقطوں سے بچو۔ جب خدا کو کسی کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے تو وہ اس کے دل میں نورانی نقطہ ثبت کر دیتا ہے، اور اگر خدا کو کسی کی بھلائی مقصود نہیں ہوتی تو وہ پھر دوسرا نقطہ ثبت کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کفر کا نقطہ۔ جب کوئی انسان کفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کفر کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 168۔ علامہ مجلسی مرات القلوب میں لکھتے ہیں کہ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر خدا کے ذریعے ابلیس کے وسوسوں سے اپنے دلوں کو بچاؤ، اور نقطے سے مراد وہ وسوسے اور شبہات ہیں جو ابلیس لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ وسوسہ ابلیس کی ایجاد ہے۔ بعض اہل ایمان میں اس خطرناک بیماری کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ وہ اتحاد کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ابلیس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حالت عقل اور جسم دونوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس سے انسان کا سکھ چین غارت ہو جاتا ہے اور حالت عائلی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سنان راوی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ فلاں شخص وضو اور نماز کے متعلق ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ وہ عقل مند بھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ شیطان کی اطاعت نہ کرتا۔ میں نے عرض کی کہ وہ شیطان کی اطاعت کیسے کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم خود اس سے جا کر پوچھو کہ تمہیں یہ وسوسے کہاں سے لاحق ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے لاحق ہوتے ہیں۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ چند دوستوں کی زبانی میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ آیت اللہ مرزا بزرگ قمی کی مرجیت کے زمانے میں ایک طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نماز کی نیت نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ قمی نے فرمایا تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ طالب علم نے کہا کہ میں آپ کی تقلید کرتا ہوں۔ یہ سن کر آیت اللہ قمی نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے مقلد ہو تو میں نے تم پر نیت کو حرام کیا ہے۔
آئندہ تم نیت کیے بغیر نماز پڑھنا۔ طالب علم مطمئن ہو کر چلا گیا، لیکن اس نے جتنی بار بھی نیت کے بغیر نماز پڑھنے کی کوشش کی، ہر بار وہ نماز نہ پڑھ سکا۔ آخر مجبور ہو کر آیت اللہ کے پاس دوبارہ آیا اور بولا کہ میرا معاملہ تو پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ نیت کے بغیر نماز پڑھوں، لیکن ہر بار نیت کا تصور میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب میری شرعی تکلیف کیا ہے؟ آیت اللہ نے فرمایا کہ جو چیز بے اختیار آ جائے اسے آنے دو۔ میں نے اسے حرام نہیں کیا، میں نے تو ان خیالات کو حرام قرار دیا تھا جس کے تم منتظر رہتے تھے۔ نمبر 92، امر باطل کا اجرا کرنا۔ معصومین کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی اچھی رسم کو جاری کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی بنا پر رسم پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو شخص کی کوئی بری رسم جاری کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ شر کی بنیاد کسی عمل شر سے ہی رکھی جاتی ہے اور غلط نظریات سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے۔ چنانچہ چند غلط نظریات اور گمراہ کن آراء کو پھیلانا اور برائی کے مرکز کی تاسیس کرنا باطل کی ترویج کرنا ہے، اور یہ مطلق حرام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے اور لوگ اس سے تعلیم حاصل کر کے اس نیکی پر عمل کرنے لگیں تو جہاں ان کو ثواب ملے گا وہاں نیک راستہ بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو کوئی گمراہی کا دروازہ کھولے تو اسے اس گمراہی کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہوگا۔ مسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 438۔ ظلم کی بنیاد رکھنے والا ہر ظالم کے عمل میں شریک ہوتا ہے۔ مثلا قابیل نے قتل کی بنیاد رکھی تھی، چنانچہ قیامت تک جتنے افراد قتل ہوں گے اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ اقتصادی اور مالی محرمات۔ مال حرام کی قسمیں۔ مال حرام کی بہت سی قسمیں ہیں جنہیں ایک ہی حصے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم کچھ ضروری موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، باقی موارد کو مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، غلط طریقے سے مال حاصل کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے ذرائع سے دولت حاصل کرے جس کی کوئی شرعی گنجائش نہ ہو۔ ایسی کمائی کو اصطلاحی طور پر کسب کاذب کہا جاتا ہے۔ مثلا ایسا بے مقصد کام کر کے اس کی اجرت لینا جس کی نہ تو عقل تائید کرتی ہو اور نہ ہی عرف سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ مثلا بھاری پتھر اٹھانے یا تاریک رات میں کسی جگہ جانے اور وہاں سے واپس آنے کی شرط لگا کر رقم حاصل کرنا۔ اگرچہ آج کل اس طرح کے بے سود اور یعنی کام زیادہ ہوتے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کام کو ہنر اور فن کا نام دیتے ہیں، جبکہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جائز طور پر کھاؤ جبکہ تمہیں اس کا علم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ مذکورہ بالا دونوں آیات میں اللہ نے رشوت دینے اور رشوت لینے سے منع فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ نے تجارت کے متعلق فرمایا ہے کہ باہمی رضامندی سے تجارت کی وجہ سے جو منافع حاصل ہو وہ حلال اور پاک ہے۔ ہادیان دین نے مسلمانوں کو تجارت کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات دیکھیے۔ نمبر 1، امیر المومنین نے فرمایا کہ تجارت کرو تاکہ لوگوں کے دست نگر نہ رہو۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149۔ نمبر 2، فضیل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا،
کہ میں نے تجارت چھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ کیوں؟ کیا تنگ آ گئے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تجارت چھوڑ کر رزق کی کمی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہرگز تجارت نہ چھوڑو اور خدا کے فضل کے امیدوار رہو۔ مذکورہ کتاب مذکور میں مرقوم ہے کہ ابن ابی قرہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں ایک مومن کا تذکرہ چل نکلا۔ امام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ فلاں شخص حج پر کیوں نہیں جا رہا؟ صحابی نے بتایا کہ اس نے تجارت چھوڑ دی ہے اور مفلس ہو گیا ہے، اس کے پاس حج کے اخراجات نہیں ہیں۔ امام نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ خبردار، تجارت اور کام کاج کو مت چھوڑو تاکہ تمہاری اجتماعی عزت بنی رہے۔ تجارت کرو، خدا تمہیں برکت دے گا۔ تجارت کی افادیت کے متعلق بہت سی احادیث منقول ہیں۔ ہم تاجر برادری سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حلال ذرائع سے تجارت کریں، حلال دیں اور حلال لیں، ناجائز منافع خوری، ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی شخص اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں تجارت کر رہا ہوتا ہے لیکن خدا کی نظر میں عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ امام حکم نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے رزق حلال کی تلاش کے ہیں۔ نمبر 2، غاصبانہ تصرف حرام ہے۔ غاصبانہ تصرف کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے مال لے کر انہیں واپس نہ کرے۔ ابو بصیر راوی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کا مال کھائے اور اسے واپس نہ کرے تو قیامت کے دن اسے دوزخ کا انگارہ کھلایا جائے گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی رضامندی کے بغیر اس کا مال کھانا حرام ہے۔ علامہ ہلی نے اپنی کتاب القواعد میں لکھا ہے کہ اگر باپ ضرورت مند ہو تو بقدر ضرورت بیٹے کے مال سے حصہ لے سکتا ہے، لیکن بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرے۔ ماں کو یہ حق نہیں کہ بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرے۔ اسی طرح بیٹے کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرے۔ ماں کو یہ حق نہیں کہ وہ فرزند صغیر کا مال بطور قرض حاصل کرے۔ ہاں اگر بچے کا باپ ولی اجازت دے تو پھر حلال ہے۔ بیوی بلا اجازت شوہر کے مال میں تصرف نہیں کر سکتی، البتہ وہ خوراک حاصل کرنے کی مجاز ہے۔ اگر شوہر منع نہ کرے تو بیوی اس کے مال میں سے صدقہ دے سکتی ہے، اور اگر شوہر منع کرے تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ دینا بیوی کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی حق نہیں کہ وہ بیوی کے مال میں تصرف کرے۔ مؤلف عرض کرتا ہے خدا نے سورہ نور آیت نمبر 61 کی آیت میں فرمایا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں، باپ دادا، ماؤں، بھائیوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں اور جن کے مال کی چابی اس کے سپرد کی گئی ہو اور اپنے دوستوں کے گھروں سے بلا اجازت کھانا کھا سکتا ہے۔ نمبر 3، جس مال کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو اس میں تصرف حرام ہے۔ ہمارے فقہ چند چیزوں میں خمس کو واجب سے قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیبت امام علیہ السلام میں خمس مراجع تقلید تک جو کہ نائبین امام ہیں پہنچایا جائے تاکہ وہ غریب سادات کی کفالت کر سکیں اور دین اور علم دین کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ خمس عین مال میں فرض ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکلف کی ذمہ داری ہے۔ پہلے نظریے کے مطابق جس مال کا خمس نہ دیا گیا ہو اسے استعمال کرنا غاصبانہ تصرف اور حرام ہے، اور حاکم شرع، مجتہد جامع شرائط یا اس کے وکیل کی اجازت کے بغیر اس میں ہر طرح کا تصرف حرام ہے۔ محمد بن زید طبری بیان کرتے ہیں کہ اہل فارس میں سے ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام کو خط لکھا اور درخواست کی کہ اسے خمس کی ادائیگی سے مستثنی قرار دیا جائے۔ امام نے اس کو جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیک اعمال بجا لانے والے لوگوں کے لیے اللہ کا کرم و فضل بہت وسیع ہے۔ اللہ نے نیک اعمال پر ثواب کی ضمانت دی ہے، اور جو لوگ اپنے واجبات ادا نہیں کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے غم و اندو لکھ دیا ہے۔ مال حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔
اللہ نے ہمارے لیے خمس فرض کیا ہے، اس سے ہماری دینی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور ہمارے خاندان اور ہمارے دوستوں کی کفالت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم دشمنوں کے مقابلے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے خمس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو اور اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ رکھو۔ یاد رکھو، خمس تمہاری روزی کی چابی، تمہاری مغفرت کا سبب اور تمہاری آخرت کا ذخیرہ ہے۔ مسلمان وہی ہے جو خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے، اور جو شخص صرف زبان سے اقرار کرے اور دل سے مخالفت کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548۔ محمد زید راوی ہیں کہ خراسان کے چند افراد امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے خمس کی معافی کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی حضور تراشی ہے؟ تم لوگ زبان سے تو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن خدا نے ہمارا جو حق مقرر کیا ہے اس حق کو ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہو اور خمس دینے سے جان چھڑا رہے ہو۔ میں کسی کو بھی خمس کی ادائیگی سے مستثنا نہیں کرتا اور اپنا حق اس پر حلال نہیں کرتا۔ آپ نے آخری جملے کی 3 بار تکرار فرمائی۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548۔ نمبر 4، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو اس مال میں تصرف حرام ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے متعلق بہت زیادہ آیات موجود ہیں اور ہادیان دین نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو خدا کے عطا کردہ رزق میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت ان کے لیے بہتر ہے، یہ دولت ان کے لیے بہت بری ہے۔ جس دولت میں انہوں نے بخل کیا اسی دولت کا انہیں قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ ایک قرات زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ نہ تو مسلمان ہے اور نہ ہی مومن ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد کہیں گے، پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں سے میں جسے چھوڑ آیا ہوں اب جا کر نیک کام کروں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو یکجا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لہذا جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے عطا کردہ مال میں بخل کرے اور اطاعت خدا میں اسے خرچ نہ کرے تو وہ مال اس کے لیے طوق بن جائے گا اور قیامت کے دن اسے وہ طوق پہنایا جائے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مالی حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوزخ کے ایک سانپ کو طوق بنا کر اس کی گردن میں لٹکا دے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن حضرت رسول خدا مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور آپ نے 5 آدمیوں کا نام لے کر ان کو پکارا اور فرمایا، تم لوگ اٹھو، ہماری مسجد سے نکل جاؤ، تم اس مسجد میں نماز نہ پڑھو کیونکہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 503۔ حرام خوری گناہ کبیرہ۔ آیات قرآن روایت معصومین میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ خدا نے اہل کتاب اور ان کے علماء کی روش کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، بھلا وہ ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 62-63۔ قرآن کریم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً فیصلہ کرنے والے حکام ہم دوسرے معاشروں کی طرح عربوں میں بھی قبائل
افراد کا ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا تھا، اور عام طور پر ان جھگڑوں کا فیصلہ وہ سردار کیا کرتے تھے جنہیں حکام کہا جاتا تھا، اور وہی عرب معاشرے میں نظم و نسق چلاتے تھے۔ حکام کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ ہادیان دین نے حلال کھانے کی ترغیب دی ہے، اور اس مفہوم کی بہت زیادہ روایات ان سے منقول ہیں۔ یہاں ہم چند روایات نقل کرتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی شخص رزق حلال کھانے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے سر پر ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اور جب تک وہ کھانا کھاتا ہے فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ جب کسی کے پیٹ میں حرام کا نوالا جاتا ہے تو آسمانوں اور زمین کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب تک حرام نوالا اس کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت تک خدا اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کرتا۔ جس نے حرام کا نوالا کھایا اس نے خدا کا غضب مول لیا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تو 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو گوشت رزق کے حرام سے پیدا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور ایک لقمے سے بھی گوشت پیدا ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 63 صفحہ نمبر 314۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امور کی 3 اقسام ہیں: حلال امور، حرام امور اور مشتبہ امور۔ جو حلال اور حرام کے درمیان ہے، جو حلال اور حرام کے درمیان ہے، جو شخص مشتبہ امور سے دور رہا وہ حرام سے محفوظ رہا، اور جو شخص مشتبہ امور پر عمل کرے گا وہ بالآخر حرام میں مبتلا ہو جائے گا اور بے خبری کے عالم میں ہلاک ہو جائے گا۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شبے کے وقت احتیاط برتنا ہلاک ہونے سے بہتر ہے۔ حرام خوری کا نتیجہ: مومن کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے رزق حرام آ جائے، اور یہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ جو رزق حرام سے بچ جائے وہ سچا مومن ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے یہ پرواہ نہ ہو کہ وہ درہم و دینار کس طریقے سے کما رہا ہے تو قیامت کے دن اس کے متعلق یہ پرواہ نہ کروں گا کہ اسے دوزخ کے کس دروازے سے داخل کروں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص بہت حیران ہوگا جس نے مال جمع کیا تھا لیکن اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث نے تو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کی وجہ سے جنت کا حقدار بنا، جبکہ وہ شخص جس کا مال تھا خود جہنم میں جائے گا۔ شیخ صدوق کے والد کی وصیت: شیخ صدوق محمد بن بابویہ اپنی کتاب المقنع میں رقم تراز ہے کہ میرے والد علی بن حسین نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا ہر وقت خدا سے ڈرتے رہو اور رزق کی تلاش میں تقوی کے تقاضوں کو مد نظر رکھو اور اعتدال سے کام لو اور تلاش معاش میں حرص اور جلد بازی سے کام نہ لو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے رزق کی 2 قسمیں: نمبر 1 وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرتے ہو، نمبر 2 دوسرا وہ رزق ہے جو تم کو تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھو جس رزق کو تم نے طلب کرنا ہے اسے حلال ذریعے سے طلب کرو۔ اگر تم نے رزق حلال ذریعے سے طلب کیا تو وہ رزق تمہارے لیے حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا۔ بحار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 103۔ کافی میں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے رزق کے لیے محنت کرتا ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی مانند ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تجارت کبھی نہ چھوڑنا، تجارت چھوڑنے سے تمہاری عقل میں سستی پیدا ہوگی۔ یاد رکھو کہ تجارت وسعت رزق کا ذریعہ ہے۔ تلاش رزق حلال عین عبادت ہے۔ رزق حلال کی تلاش بہترین عبادت ہے۔ اگر عبادت کے 70 حصے فرض کر لیے جائیں تو ان میں رزق حلال کی تلاش
سر فہرست دکھائی دے گی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال دل کی نورانیت، عبادت کی قبولیت اور دعا کی استجابت کا سبب ہے۔ اس کے لیے 3 نکات بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، رزق کے حلال کی جستجو کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سستی کرے اور کام کی تلاش میں نہ جائے تو اللہ اس پر رحمت نازل نہیں کرتا اور اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ مجموع الفائدہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 4۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے ایک شاگرد کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سخت افلاس میں گرفتار ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور دن رات عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس کی بیوی بچوں کی کفالت کون کرتا ہے؟ جواب ملا کہ کچھ ایمانی بھائی اس کے خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم، جو افراد اس کے خاندان کی کفالت کرتے ہیں وہ اس سے بڑے عابد ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 باب 5 رقم 3۔ نمبر 2، رزق حلال کی تلاش اور اس میں قناعت کرنا نبی کریم کا فرمان ہے۔ عبادت کے 70 درجے ہیں اور طلب حلال اس کا افضل حصہ ہے۔ ہادیانی دین سے منقول ہے کہ تاجر فاجر ہے اور فاجر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، البتہ ایسا تاجر اس سے مستثنیٰ ہے جو حق کے ساتھ رقم لے اور حق کے ساتھ جنس دے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خدا کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دنیا میں اپنے حصے کی پوری روزی نہ کھا لے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں خدا سے ڈرو اور آبرو مندانہ طریقے سے روزی تلاش کرو اور سستی سے پرہیز کرو، کہیں یہ تم کو حرام میں مبتلا نہ کر دے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے وعدے کو پانے کے لیے اطاعت کی اشد ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد صدیر نے آپ سے پوچھا کہ طلب معاش کی حد کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے دکان کا دروازہ کھولا اور سامان گاہکوں کے لیے سجا دیا تو اس نے اپنا فرض پورا کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں حصول رزق کے لیے اعتدال کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، لالچی نہ بنو اور دنیا کو ہی اپنا مقصد نہ بناؤ اور دنیا سے دل نہ لگاؤ اور طلب معاش میں کوتاہی نہ کرو اور آبرو مندانہ طریقے سے رزق تلاش کرو۔ اس کے لیے نہ تو سستی کرو اور نہ ہی حرص سے کام لو۔ خدا نے تم کو جو رزق دیا اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے شکر ادا نہ کیا تو یہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ مال لگا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، دنیا پرستی سے پرہیز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد عبداللہ بن ابی یافور نے امام سے عرض کیا، مولا خدا کی قسم ہم دنیا تلاش کرتے ہیں اور ہم یہ خواہش بھی رکھتے کہ ہمیں دنیا ملے، کیا یہ دنیا طلبی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے حصول سے تمہارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ اس سے اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں اور حج و عمرے وغیرہ بجا لاتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ دنیا طلبی نہیں ہے، یہ تو آخرت طلبی ہے۔ محقق اردبیلی نے درج بالا احادیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے حصے کا رزق تلاش کرے اور اس کے لیے بھرپور محنت کرے، مگر یہ نہ سوچے کہ یہ میرا اپنا کمایا ہوا رزق ہے اور میری محنت کا ثمر ہے، بلکہ اس کو اللہ کی عطا سمجھے اور یقین رکھے کہ اللہ نے جو کچھ اس کے لیے حصہ مقرر کیا ہے وہ اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور زہد فی دنیا کا بھی یہی مفہوم ہے، کیونکہ اسماعیل بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا زہد نہ تو مال ضائع کرنے کا نام ہے اور نہ ہی حلال کو حرام کو سمجھنے کا نام ہے۔ زہد یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں موجود دولت پر اتنا یقین نہ ہو جتنا اللہ کی غیبی عطا پر ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی تم کو امید نہیں ہے اس کے لیے امید سے بھی زیادہ امید رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے ارادے سے گئے تھے مگر جب واپس آئے تو نبی تھے۔ رزق حلال کمانے کی اہمیت۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، بعد ازاں اس کے متعلق پوچھتے تھے کہ یہ کیا کام کرتا ہے؟
اگر صحابہ جواب میں کہتے تھے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، بیکار رہتا تھا، آپ فرماتے تھے کہ میری نظروں سے گر گیا ہے۔ جب کسی نے رسول خدا سے اس فرمان کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ جب مومن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوگا تو وہ دین کو کاروبار بنا کر روزی حاصل کرے گا، جو کہ انتہائی مذموم روش ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 9، جامع الاخبار صفحہ نمبر 139۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو محنت کر کے روزی حاصل کرے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہوں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے چاہے داخل ہو جائے۔ ائمہ ہدیٰ نے رزق حلال کی تلاش کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے رزق کے حاصل کرنے میں مضمر ہیں۔ محنت مزدوری کر کے روٹی کمانا عظیم عبادت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہاتھ سے محنت کر کے کھانا کھائے وہ پورے صراط سے یوں گزرے گا جیسے بجلی چمکتی ہے۔